کلینکل سائیکالوجسٹ یہاں DHQ ہاسپٹل میں بیٹھی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اس چیز سے باخبر نہیں ہے. میڈم آپ ان فیلڈ کام کریں، بہت کم خواتین ہوتی ہے جو گریجویشن کے بعد پھر ان فیلڈ ہوتی ہے فیلڈ بھی کام کرتی ہیں. کیا سمجھتی ہے بینگ اے وومن، بینگ اے یوتھ، بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیلنجز ہے یوتھ کو، آج کی یوتھ کو؟ ڈیجیٹل لٹریسی بڑھ رہی ہے، ایجوکیشن لٹریسی بڑھ رہی ہے، اپرچونیٹیز آ رہی ہے، لیکن سٹل وہ جو ہمارے ساتھ جو چیلنجز کا جو فریم ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. مین چیلنجز کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو کم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو عثمان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یوتھ کے لیے اتنا زبردست پروگرام ارینج کیا اور ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. سر، جس طرح آپ نے کویسچن کیا یوتھ کو کیا چیلنجز ہے، تو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ میرا جو کام ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان چارسدہ یوتھ کے لیے، ایڈولسنٹ کے لیے اور ینگ میرڈ کپلز کے لیے، کلینکل سائیکالوجسٹ یہاں DHQ ہاسپٹل میں بیٹھی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اس چیز سے باخبر نہیں ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ سیشنز لینے چاہیے، ہمیں کوئی انٹرنل ایشو، کوئی مسئلہ ہمیں آ رہا ہے، اس کو ہمیں ریزولو کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو اویئر کرنا چاہتی ہوں کہ چارسدہ میں بھی آپ کے لیے یہاں تھیراپیوٹک سیشن سٹارٹ ہوئی ہے جو فری آف کاسٹ ہے. اگر آپ کو کچھ بھی ایسا مسئلہ آ رہا ہے، اسٹریس ہے، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ، تو اس کے لیے آپ فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ سیشنز لے سکتے ہیں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں، تو میرا جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ بیسیکلی یوتھ اور ایڈولسنٹ ہے. تو زیادہ تر کیسز جو میرے پاس آتے ہیں وہ یہی ڈپریشن، انزائٹی، ریلیشن شپ ایشوز، اسٹریس، ایگزام انزائٹی، اور وہ اس لیول تک بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ میڈیکیشن تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. تب ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب آپ ان کو ٹریٹ کریں. اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، موبائل، سوشل نیٹ ورکنگ. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بالکل ختم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے یا اسکول کالجز میں تھے تو شام کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور بیٹھا کرتے تھے اور وہ پوچھتے تھے کہ آج اسکول میں کیا ہوا، آج کالج میں کیا ہوا. PTV پہ ڈرامے دیکھتے تھے، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. سارے الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایون بچے بھی، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، لیکن انٹرنل ایشوز ہیں، انر کانفلکٹس ہیں، ان کو ریزولو کرنا ہے. جب تک یہ ایشوز ریزولو نہیں ہوں گے ہم کس طرح ایک پراسپیرس کنٹری بنا سکتے ہیں؟ جب آبادی کا زیادہ حصہ 68% جو ہے وہ یوتھ ہے، لیکن یوتھ مختلف ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی آپ کو ایشو سٹارٹ ہوا ہے تو فوراً سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی پہ توجہ دیں. کیریئر تو اس کے بعد آتا ہے، جب آپ مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. بینگ اے لائر میں ڈیل کرتا ہوں سائبر کرائمز کے کیسز کو بھی، اور یہ ایک برننگ ایشو ہے. اور میرے خیال سے اگر پاکستان میں یوتھ کے حوالے سے ایک ایشو چل رہا ہے تو اس میں سائبر کرائم بھی ہے. بیکاز دا وے گرلز آر بلیک میلڈ تھرو انٹرنیٹ، تھرو سوشل میڈیا سائٹس. آپ نے دا بریک اپ ہم کل کی بات کریں گے. آج یہاں پہ بیٹھے نوجوان سارے 18+ ہیں اور سب کوئی ایشو درپیش ہے. اسپیشلی ہمارے جو خواتین سائڈ پہ لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کو ایشو درپیش ہے. کیا سمجھتے ہیں ان خواتین کے لیے اسپیشلی کہ وہ اس چیلنج کو کس طرح اس سے نمٹا سکے کہ یہ جو بریک اپ ایشوز ہے، ایموشنل ایشوز ہے، انٹرنیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہے، بلیک میلنگ ہے، سائبر اسٹیکنگ ہے، سائبر بلنگ ہے، سائبر کرائم ہے، اس چیز کو بطور کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کو اوور کم کیا جائے؟ تھینک یو. جی سر، آپ نے ایک بہت زبردست کویسچن کیا. میں مختلف کالجز میں بھی اویئرنیس سیشن کے لیے جاتی ہوں، تو میں جب وہاں سیشن کنڈکٹ کرتی ہوں تو اس کے بعد اپنا فون نمبر، ہمارا PTCL نمبر ہے، تو اسپیشلی یہ فیمیل کے لیے ہے جو لوگ سیشن کے لیے نہیں آ سکتے، وہ آن لائن ٹیلی فونک کاؤنسلنگ بھی ہم کرتے ہیں، تھرو فون بھی وہ سیشنز لے سکتی ہیں. تو جیسے ہی ہم سیشن سے واپس آتے ہیں تو مجھے 2-3 کالز ایسی ضرور آتی ہے لڑکیوں کی کہ وہ سوسائڈ تک پہنچ جاتی ہے کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتی ہوں. ریزن کیا ہے؟ بلیک میلنگ کیس ہے.
مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے, میری پکچرز ہے اس کے ساتھ اور یہ وہ. لیکن اس ٹائم پہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ آپ غلط ہے یا آپ صحیح ہے. اس کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے. سب سے پہلے اس کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہے کہ وہ سوسائڈ تک نہ پہنچے, سوسائڈ نہ کرے. اور بھی مختلف طریقے ہیں ان کیسز کو نمٹانے کے لیے. تو بینگ اے فیمیل, یہ جو ٹائم ہے, یہ ایڈولسنٹ اور یوتھ, یہ ینگ ایج جو ہے, اس میں ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوتی ہے. یہ وہ والا سٹیج ہے کہ اگر میں لاکھ دفعہ بھی آپ سے کہوں کہ یہ سب کچھ ویسے ہی لوگ آپ کو پسا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا, تو آپ کہیں گے نہیں ایسا سب غلط ہے, آپ صحیح نہیں کہہ رہے, ہمارے پیرنٹس ہمارے دشمن ہیں. لیکن فار اے ٹائم بینگ آپ ذرا اکیلے بیٹھ جائیں اور آپ صرف سوچیں کہ میں اس بندے کو ذرا چیلنج کرتی ہوں, میں اس کو میں دیکھتی ہوں کہ یہ واقعی میرے حق میں صحیح بول رہا ہے یا غلط. آپ کوئی ایسا ٹاسک اس کو دے اور اپنے پیرنٹس کو, اور آپ فرق محسوس کریں کہ یہ بندہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے اور میرے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو سائبر کرائم جس طرح انہوں نے کہا, انٹرنیٹ, اور یہ ہم یوتھ جو ہے وہ غلط سائٹ پہ جا رہی ہے بہت زیادہ, اور مختلف ڈپریشن, انزائٹیز, موڈ ڈس آرڈرز, بائی پولر, یہ ساری اسی وجہ سے بن رہے ہیں. بینگ اے گرل, میں جس طرح انہوں نے کہا 4 سدہ کی ہوں, میں دوسری کنٹریز بھی گئی ہوں, اکیلے گئی ہوں, بزنس ڈیلیگیشنز کے ساتھ, کانفرنسز کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, موبائل فون یوز کرتے ہیں. لیکن شکر ہے کہ یہ غلط کام جو ہے, اور اس طرح ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو, ان سب باتوں کا مطلب ہے مائنڈ ہمارا پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر مغرب نے ہمیں اس چیز پہ لگا دیا ہے تو ہم اس کو نیگیٹو کیوں یوز کر رہے ہیں, ہم اس کو پازیٹیو کیوں نہیں یوز کر رہے. جس طرح بزنسز لوگ کر رہے ہیں مختلف پازیٹیو طریقوں سے, آپ اپنی اسٹڈیز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ وہ فیمیل جو گھروں سے نہیں نکل سکتی, آپ آن لائن بزنس کر سکتی ہے, آن لائن آپ کلاسز لے سکتی ہیں, آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتی ہے, آپ اسٹڈیز کر سکتی ہیں, آپ کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے آپ مختلف سیشنز دیکھ سکتی ہیں. آپ ڈپریشن, انزائٹی سے نکلنے کے لیے اگر آپ کہیں جا نہیں سکتی, لوگ آپ کا یقین نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ جس طرح ہماری سوسائٹی ہے اس میں تو یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ذہنی بیماری ہے, یہ جن ہے, تعویذ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو آپ خود کو گھر بیٹھے اور اس موبائل کو پازیٹیو طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کریں, اس کے تھرو اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور بچوں کو اسپیشلی, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 5 ایئرز ایج جو ہے, اس میں ایک بچی کی فل پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو بینگ اے مدر, بینگ اے فادر, بینگ اے بردر اینڈ سسٹر, آپ بچوں پہ اس ٹائم سے نظر رکھیں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. موبائل فون اگر ہم نے ان کو ہاتھ میں دے دیا ہے تو ان کا مینٹل جو امیجز بن رہے ہیں, جو اسکیماز بن رہے ہیں, وہ کس چیز کے بن رہے ہیں. کیا یہ کوئی کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, وہ ان کی ایج سے ریلیٹڈ ہیں. اگر اس ٹائم سے ہی بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس اور ان کا مائنڈ ہم بنا رہے ہیں, پازیٹیو طریقے سے ان کو بنائیں, تو میرے خیال سے یہ ایشوز جو ہے وہ ریزولو ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, اگر ہم خود بھی یہ کر رہے ہیں تو ہمارے بچے جو ہے وہ تو ضرور ہمیں فالو کریں گے اور ہم سے سبق لیں گے. السلام علیکم. زمان زید دی دا تورن زینام او اسلامیہ کالج نا اوس اف سی کوم. زه د ټولو لومړني د عثمان صاحب شکریہ ادا کوم چې زموږ دپاره دومره زبردست ایونټ ارینج کو. زما سوال دا دی چې څنګه زموږ ریسپیکټډ ټیچر وي انم اقبال چې په یوت دپاره د پرسنالټي ډیولپمنټ باندې کار کول پکار دی. نو زموږ لومړنی یو سکل دی چې په هغې زموږ ډېر زیات ویک دی, خاص کر یوت دپاره کمیونیکیشن سکل. نو زموږ دپاره پکار دی چې کمیونیکیشن سکل ښه شي. نو تاسو نه په دې باره کې څه ویل, ډېره مهرباني کوي. تاسو کوېسچن و چې پرسنالټي ډیولپمنټ باندې زموږ کمیونیکیشن سکلز به څنګه ښه کېږي پرسنالټي ګرومینګ کې. نو هغې دپاره سیلف کانفیډنس ارلی لائف سټیجز کې څنګه چې ما ته یاد دي کې سکول ټایم کې
د ستا کانفیډنس لیول کم و او د دې خبره چې آس کوېسچنز نو زمونږ سکولونو کې هغه ماشومان نه دي چې هغوی کوېسچنز وکړي هغوی بس راځي رټا رټا یا سسټم دی بس بیګونه روړي ډک ډک کینی او بس اردو په شانتې ناست دي واپس لاړ شي ہوم ورک کاپیانې ډکې کړي او بس خبره ختمه مارکس اغوښتل دي او یو رټلایزیشن سسټم روان دی اوس ماشاء الله ما ستا پرسنالټي کې یو چینج ولیده چې ما دلته ته نوٹ کړې نو دا د ارګنایزیشن هم کیدی شي ود د پیسج آف ټایم هم کیدی شي کمپنی هم کیدی شي فیملی انوایرمنٹ هم د دې کې ډېر اهم رول دی تاکي یو ډېر پازیټیو چینج راغلی دی اوس هم ستا تا چې دلته کوېسچن وکړو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې ماشاءالله ته دې لیول ته ورسېدې چې نن تا کوېسچن وکړو نو دا ود د پیسج آف ټایم څنګه چې مونږ مخکې ځو او خپل ځان سره یو دغه وکړو چې مونږ به کوو کوېسچنز مونږ به خپل دا ریګریټ او دا خپل مونږ کې چې دا کانفیډنس لیول هم کم دی دا به خپله ختمو دې نه علاوه که تاسو غواړئ نو دې دپاره تاسو سیشنز اخیستی شئ کانفیډنس بلډینګ دپاره زما مین سوال دی چې مین خبرو کې هر وخت مینټل ډپریشن راځي انزایټي په انسان باندې راځي تاسو مین خبره دا نه کړه کوم چې تاسو پېښ مین په خبره ونه کړه د کوم چې مټریالیزم دی کنه مټریالیسټک پریشر دی په انسان باندې راځي او دا هغه د وجې کوم چې ګریډز دي لوور ګریډز اپ ګریډز دې د وجې کوم مین په انسان باندې مینټل پریشر راځي یا انزایټي راځي مین تاسو هغه خبره ونه کړه نو تاسو د سلیبریټ نه راځي نو ډېر مینه دا ډېر ښه کوېسچن تاسو وکړو نن سبا پیرنټل پریشر هم ډېر زیات دی ماشومانو کې سوري پیرنټس پریشر په ماشومانو باندې څنګه چې تاسو ووایئ چې مونږ یو کمپټیشن طرف ته روان یو مټیریلیسټک ښه نه ښه طرف ته او دا زمونږ د پیرنټس نه مونږ کې دا شیز را روان دی زما خپل فیملی کې زمونږ یو کزن کې هغه سوسایډ کړو ولې کړو چې مور به ورته هر ټایم دغه وي ستا پیپر فیل شو د بل دونه مارکس دي ستا پیپر فیل شو د بل دونه مارکس دي دې ته نه ګورو چې زما د دې ماشوم منټل لیول څومره دی دی دومره ګریډز اغوښتی شي که نشي اغوښتی دې لیول ته ځان رسولی شي نشي رسولی ضروري نه ده چې دنه ډاکټر انجینیر او بس دا دغه جوړ شي دی یو بل فیلډ ته هم تللی شي زمونږ د پیرنټس دپاره هم دا یو لوی سبق دی یو لیسن دی چې تاسو پلیز کایندلی ماشومانو باندې دومره پریشر مه اچوئ او هغوی کې همیشه د شکر کولو یو دغه پیدا کوئ چې تاسو سره څه دي یا موږ سره څه دي نو دا موږ سره هر څه دي موږ په دې کې بالکل برابر یو ناشکري او دا قسم فیلینګس چې موږ سره څه نشته دا لایف په څنګه تېرېږي خلک مخکې روان دي زموږ حالات خراب دي اما پیرنټس خو ټیک ته د هغوی مایند میچور دی فور ا ټایم بینګ دا خبرې وکړي او بیا ایډجسټ کړي خو ماشومانو په ذهن باندې یو بوج پاتې شي او همدغه ماشومان بیا مخکې ډپریشن ته لاړ شي